السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک۔ سب سے پہلے تو مذاکرات کی بات کر لیں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی، وہ تو ورچولی ختم ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا کہ کل وہ کمیٹی میٹنگ میں نہیں جائیں گے۔ دوسرا، عرفان صدیقی صاحب جو سپوکس پرسن ہے گورنمنٹ سائیڈ سے کمیٹی میں، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی پرائم منسٹر سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، پھر اناؤنس کیا، پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر کل پی ٹی آئی نہ آئی ہم تو اپنا جواب دے دیں گے، جو ان کے پہلے مطالبات تھے ان پر ریٹن جواب دیں گے، لیکن اگر وہ کل نہ آئی تو پھر اسپیکر صاحب کمیٹی ہی تحلیل کر دیں گے۔ تو کل جس کو کہتے ہیں نا ایک فارمل اس کا اختتام ہو جائے گا، جس کا انفارملی میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس سے بڑی خبر چل رہی ہے جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوا ہے، جب اچانک اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی لیڈرشپ علی امین گنڈا پور صاحب نے ریزائن کیا اس پارٹی پریزیڈنٹ، لیکن حقیقت میں یہ ہوا ہے کہ ان کو فارغ کر دیا گیا۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اب آگے بات کہاں چلے گی، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ کیونکہ خالی اگر گنڈا پور صاحب نے ریزائن کیا ہوتا، اپنی مرضی سے چھوڑا ہوتا جیسے کہ انسسٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر ان کے آخر رائیول ان کا بدترین مخالف ہیں جنید اکبر صاحب، وہ پارٹی کو پریزیڈنسی ان کو کبھی نہ ملتی، ان کو خان صاحب نہ بناتے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ پچھلے اگست کی بات ہے جب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا گنڈا پور صاحب نے، کرپشن کے چارجز لگائے تھے، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ ہی شکیل خان نے بھی ریزائن کر دیا تھا۔ اب یہ گروپ دوبارہ پاور میں ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، چند ہی دنوں میں شکیل خان دوبارہ کیبنٹ میں لائے جائیں گے، اور اگر کیبنٹ میں وہ آتے ہیں، پروونشل کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اگر وہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے شاید ان کو ہوم ڈپارٹمنٹ دیا جائے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں، بیکاز اب یہاں پہ کلیئر سپلٹ ہے، اور خیال یہ ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ چل رہے ہیں تو یہ سپورٹ نہیں کریں گے جنید اکبر کو، تو اگر ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ان کے گروپ کے بندے کے پاس آ جاتا ہے تو قسم پولیس کچہری ڈی سیز وغیرہ یہ سارے ان کو سپورٹ کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ کیوں ہوا یہ؟ جن لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں خان صاحب کی سب کی، ان سے کچھ ایک پکچر ایمرج ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب کو کنونس کر دیا گیا ہے کہ جو بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے شاید اس کے اندر امین گنڈا پور صاحب کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ سزا تو عدالت نے دی ہے، کیسز میں دی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ فیصلے خالی میرٹ پہ نہیں ہوتے، بہت چیزوں پہ ہوتے، تو شاید اس لیے اس بات میں وزن بھی ہو سکتا ہے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریفلیکٹ آن دی کورٹس ڈیسیژن آن دس، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ بشرا بی بی کا 24 نومبر کے بعد جو 25 نومبر والا جو جھگڑا تھا، چیزیں تھیں، وہ سب کے سامنے آ گئی ہیں، اور آپ کو یاد ہے ہمارے ایک شو میں تو اسی دن اگلے دن ان کی ہمشیرہ نے تو ہمارے سے بات کرتے ہوئے یہاں تک الزام لگا دیا تھا کہ وہ حبس بیجا میں ہیں ان کے، وہ بھی ابھی میں آپ کو کلپ سنا دیتا ہوں۔ اور اب سن ہم یہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، پیغام بھجوایا تھا کہ گنڈا پور صاحب کو کہ وہ کوآپریٹ کریں گے، اور اگر ان کو انہوں نے ہٹایا تو پھر ان کی کوئی بھی پولیٹیکل حیثیت نہیں رہے گی۔ لیکن ساتھ ہی آج ہم نے دیکھا کہ گنڈا پور صاحب کی بڑی طویل ایک ملاقات ہوئی ہے، 1 on 1 2 گھنٹے کی۔ اس میں کیا بات ہوئی، کیا صفائیاں دی گئیں یا کوئی فردر انسٹرکشنز دی گئیں، یہ تو اب اگلے ایک آدھ دن میں بات سامنے آ جائے گی، لیکن یہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ ایک ملاقات ہوئی ہے آج گنڈا پور صاحب کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو گروپ ہے جس کو آپ عاطف خان گروپ کہہ لیں، عاطف خان تھے، شہرام ترکئی تھے، جنید اکبر تھے، شکیل خان تھے، یہ بالکل دیوار سے لگے ہوئے تھے۔ اب اچانک یہ واپس آ گئے ہیں، تو جو بھلے جو مرضی کرے پی ٹی آئی، یہ اختلافات تو اب سامنے آ گئے۔ لیکن ہمیں سیکشن اسی سیگمنٹ میں جوائن کریں شیخ وقاص اکرم صاحب، سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ آپ کے آنے سے پہلے میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ اختلافات کی جب بات ہوئی تھی اس میں مریم وٹو نے کیا کہا، اور دوسرا بڑی سٹوریز تب بھی نکلی تھی کہ جب آپ آ رہی تھی بشرا بی بی تو پہلے 2 گھنٹے وہ آپ کا وہ ٹرک روک دیا گیا بڑا جو سا، وہ جس میں سارا اسپیکر سب کچھ تھے، کہ جی ڈیزل ختم ہو گیا۔ پھر باتیں آئیں کہ جی گنڈا پور صاحب آگے جانا نہیں چاہتے تھے، بشرا بی بی زبردستی چلی گئی، بلکہ اس دن بھی انہوں نے جنید اکبر صاحب کو بلایا اور کہا کہ تم اور تمہارے لوگ میرے ساتھ جائیں گے، تو انہوں نے حامی بھر لی، شاید وہ بھی ان کے براؤنی پوائنٹس ان کے حق میں گئے ہیں۔ جب گنڈا پور صاحب کو لگایا تھا، مجھے یاد ہے، تو خان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ گنڈا پور کو کیوں لگایا، تو انہوں نے کہا بڑا دلیر آدمی ہے۔ اگر دلیری کا ہی کرائٹیرین ہے تو ایم شور کافی دلیر اور لوگ بھی ہوں گے۔ ان دا مین ٹائم ایک اور خبر آپ سے شیئر کر دوں، بڑی سائٹ کی ریلیٹڈ ہے۔ پرویز خٹک صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اس وقت، اور پرویز خٹک صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈوائزر لگ جائیں فیڈرل گورنمنٹ میں انٹیریئر کے اندر، اور اس سلسلے میں ان کی محسن نقوی سے ملاقات بھی ہو چکی ہوئی ہے، 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ان کا اصرار ہے کہ میں صرف
کے پی میں انٹیریئر والے میٹر سے ریلیٹڈ کام نہیں کروں گا. مجھے سارے فیڈرل گورنمنٹس کی آپ وہاں پہ پاورز دیں تو تاکہ میں ان کا خیال ہوگا مشکلات پیدا کروں گا کے پی گورنمنٹ کے لیے, لیکن وہاں پھر امیر مقام صاحب کے پاس اس پر رول ہے, تو اس لیے وہاں بات پھنسی ہوئی ہے. سو کافی کچھ ہو رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن بیفور آئی گو ٹو شیخ صاحب ذرا سن لیں کہ اس دن میرین وٹو صاحبہ نے کیا بات کی تھی. مریم وٹو صاحبہ بتائیے گا یہ کیا سین ہے, یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ جی مین ہینڈل ہوئی ہیں, زدوکوب ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ لائک 1 گھنٹے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا, صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کے پی چلی گئی ہیں, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح آرام سے نکل کے جو ہے وہ کے پی چلی جائیں گی, بیکاز آئی نو شی واز ڈیٹرمنڈ ٹو بی دیئر انٹل یو نو ڈو اور ڈائی. شی واز گون, شی واز مسنگ. سب کو کہتی رہی کہ میری بات کرائیں, کسی نے بات نہیں کرائی. بہرحال آئی گاٹ ٹو ٹاک ٹو ہر تھرو مائی اون مینس ویری لیٹ ان دا ڈے, اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ڈیڈ یو لیو ود یور اون ول. انہوں نے کہا نہیں, آئی نیور وانٹیڈ ٹو لیو, آئی واز ریڈی ٹو ڈائی دیئر. انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا ہے, اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا لگا کہ یہ کدھر گئی. اور کئی گھنٹے تک میں پوچھتی رہی اور فونز کرتی رہی اور مجھے نہیں پتا لگا کہ وہ کدھر گئی. تو سم مائی اون کنیکشنز, اور پھر میری ان سے بات ہوئی. اب ان کو وہاں سے بھی موو کر دیا گیا اگین ٹو این ان نون پلیس. کہتی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں لائی کہاں, میں کہاں ہوں, آئی ڈونٹ نو ویئر آئی ایم. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو کی مرضی کے خلاف کے پی گورنمنٹ کے لوگ کا سٹاف ان کو کے پی لے گیا, پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ ان کو موو کر دیا گیا. تو کیا وہ بیسکلی اس وقت کیا وہ ہاسٹیج ہیں کے پی گورنمنٹ کی؟ کیا گنڈا پور صاحب نے ان کو انکمیونیکاڈو کیا ہوا ہے, کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں, اور وہ کیا قیدی ہیں گنڈا پور صاحب کی وہاں پہ؟ یہ ایکسٹریم ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ وہ قیدی ہیں, وہ جو ہے سبجا میں وہ تو ہیں. اپنی فیملی سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ نہیں. آپ کو اس وقت نہ گنڈا پور صاحب, نہ گورنمنٹ آف کے پی, نہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ. جی اس زمانے نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں یہ نہ کہ ایکسٹریم ہو جائے گا قیدیاں, لیکن حفظ بیجا میں تو ہیں. تو یہ پھڈا تو کلیئر تھا, تبھی سے لوگ بات کر رہے تھے شیخ صاحب کہ یہ ٹکراؤ بڑا خطرناک ہوگا. اگر یہ ریزائن کیا ہے اپنی مرضی سے, یہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے گنڈا پور صاحب, تو یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ ان کے آرک رائیول کو کیوں لگایا, جنید اکبر کو. بیکاز یہ ہم نے خان صاحب کی پالیٹکس پہ دیکھا ہے کہ وہ پہلے اگر کسی کو ذرا سیدھا کرنا ہوتا ہے تو یا مخالف گروپ کو سٹرونگ کرتے ہیں, بعد میں اس بندے کو آئزولیٹ کر دیتے ہیں اور وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو گنڈا پور صاحب نے کیا جنید اکبر کا نام دیا تھا, چھوڑا تھا کہ نہیں میری جگہ ان کو لگا دیں؟ سر ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے جتنی سختی سے وہ کہا کہ جی آرچ رائیول کو لگا دیا, کو بہت بڑا مخالف دھڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف نظریوں کے لوگ. شیخ صاحب کرپشن کا الزام لگا کے ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو نہ گل کرو, ایک ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. یہ تو آپ نے کرپشن کا الزام لگا کے نکالا ہے, اس یہ ڈفرینسز میں نہیں آتا. میں آپ کو سر یہ بھی تھوڑا سا, اگر آپ مجھے اجازت دیں بھائی ہے, میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ آپ کو کسی نے غلط فیڈ کیا ہے, اس لیے کہ ان کو فوکل پرسن بنایا گیا تھا ممبر نیشنل اسمبلی, جو ہمارے 60 جو ہمارے ایم این ایز تھے کے پی کے, ان کے کاموں کے حوالے سے. اور جب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا تو کوئی ایسا کسی نوٹیفیکیشن میں, کسی لیٹر میں, یا کسی پریس کانفرنس میں, یا کسی پریس ریلیز میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کرپشن کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے. ایم این ایز کے میٹرز ہوتے تھے صوبائی حکومت سے متعلقہ, اور ان کے لیے کمیونیکیشن کے لیے فوکل پرسن چاہیے تھا, جس کے لیے کیونکہ جنید صاحب پچھلی بھی حکومت میں فوکل. چلے شیخ صاحب یہ چیزیں ابھی کیونکہ میرے پاس ہیں نہیں, اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو کل ہی دکھا دوں گا. تمام چیزیں کرپشن کی باتیں ساری یہ میں آپ کو سر کل آن ایئر دکھاؤں گا. سر میں حاضر مگر جو میری اطلاع ہے, میں آپ کو سیکٹری انفارمیشن کہہ رہا ہوں کہ کوئی کرپشن کے الزام پہ نہیں نکالا گیا تھا. نمبر 1. نمبر 2, لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں آپس میں, مگر ہمیں ایک نظریہ جو ہے وہ بائنڈ کرتا ہے, وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے. عمران خان صاحب ہی علی امین صاحب کو بنانے والے تھے وزیر اعلیٰ, اور صدر عمران خان صاحب سے ہی بار بار یہ گفتگو ہو رہی تھی چیف منسٹر کی کہ 2 چیزیں ہیں, 2 عہدے ہیں, اور میں اس پہ انصاف نہیں کر پا رہا ہوں. اور آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ اڈیالہ جیل سے جب یہ لوگ نکلے پائے ملاقات کر کے خان صاحب سے, جب جنید اکبر صاحب کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا, تو صدر جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ, عاطف خان جن کا ذکر آپ بار بار کر رہے ہیں, وہ سعد شاہ فرمان جو سابقہ گورنر ہیں, ان تینوں نے باہر نکل کے ایک ہی سٹیٹمنٹ دی. تینوں نے, اگر آپ عاطف کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو عاطف کی بھی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں کہ جی ان کی مصروفیت کی وجہ سے, 2 عہدوں کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا تھا. اچھا سر, اس میں اگین سوری فار انٹرونشن, آئی ایم سو سوری, لیکن آئی ہیو ٹو ایڈ سم تھنگ, مائی اپالوجیز.
اس میں بھی میں آپ کو ایک بتا دوں، خان صاحب نے اندر میٹنگ میں کہا کہ اناؤنس کر دیں کہ یہ نہیں ہے، آپ چینج کر دیا میں نے پریزیڈنٹ. جب باہر نکل رہے تھے تو سب کی آپس میں بات تھی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے باقی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں بڑا وہ برا لگتا ہے اور ان کی بےزتی سی ہو جائے گی اگر یہ کہیں گے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا. اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ریزائن کیا اور خان صاحب نے قبول کر لیا. تو یہ ایک جینٹلمنز اگریمنٹ ہوا تھا اخلاقاً. خان صاحب کے سامنے کوئی ریزائن آفر نہیں ہوا تھا. خان صاحب ایکچولی فائرڈ ہم ایز پروونشل صدر. سر میری بات سنیں نا، نہیں یہ پھر وہ آپ کی اپنی بات کی نفی ہوگی نا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عاطف خان اور جنید کو آرچ رائیول ہیں. آرچ رائیول کو تو اگر کسی کو ڈیگریڈ کرنے کا موقع ملے وہ ضرور کریں گے. اس کو جنٹلمین سر جتے بندے ذرا گریسفلی ایکٹ کر لیندے نے نا کدی کدی. اچھا کر لیں. بہرحال سر ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے ہی ہوا. ریزگنیشن کی بات تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے، میں آج آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. خان صاحب نے شبلی بھائی سے وہیں بیٹھے ہوئے، میری شبلی فراز صاحب سے خود بات ہوئی ہے، 3 نام مانگے. 3 نام جس وقت شبلی فراز صاحب نے دیے تو خان صاحب نے ایک نام فوری اناؤنس کر دیا. شبلی صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں کرسی پہ گیا، میں نے 2 4 3 نام سوچے، میں نے وہ خان صاحب سے شیئر کیا اور خان صاحب نے اپنی مرضی کا نام بیچ میں سے اناؤنس کر دیا. دس از واٹ ہیپنڈ. کوئی جھڑا نہیں ہے. لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں، مینو یہ نہیں ملیا، مینو وہ نہیں ملیا. چلو اور پھر ایک کام کرنا ہے، کل شاہ فرمان صاحب نے بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے کی کیا سی اندر بانی چیئرمین کو عمران خان صاحب کو کیا کہا تھا انہوں نے بھی پروونشل گورننس کے اوپر. تو دین شاید آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے. اچھا چلے آگے چلتے. انہوں نے مجھے آ کے بتایا ہے، شاہ فرمان صاحب نے مجھے آ کے بتایا ہے، مگر انہوں نے پھر میں نے پوری گل دسی ہے نا، اس گل نو پھر تسی چھڈو. سو وی بوتھ ایگری آن سم تھنگ. اچھا چلے ویری کوئکلی یہ بتائیں، ہماری یہ اطلاع بھی ہے کہ جو مذاکرات اتنے جھٹکے سے خان صاحب نے ختم کیے ہیں، یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی، وہ یہ کہ اس وقت آپ کی پالیسی ڈکٹیٹ مینلی شیپ کر رہی ہے جو آپ کی پی ٹی آئی امریکہ ہے. بیکاز وہاں سے بھی پیغام ہے کہ اگر آپ بزنس اینڈ یوزول رکھیں گے اور ایسے لگے گا جیسے گورنمنٹ سے نیگوشیٹ ہو رہا ہے اور بڑا کوئی ڈیموکریٹک نارمز چل رہی ہیں، تو یہاں پہ مقابلہ کمزور ہوگا. اور اس وقت پی ٹی آئی کی بیسٹ بیٹ ایک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی انٹرونشن ہے، چاہے ہیومن رائٹس کی بیسس پہ آ جائے، جس مرضی بیسس پہ آ جائے. اور وہ ہے اصل وجہ جس میں توڑی گئی ہیں ٹاکس. اس لیے نہیں کہ کمیشن بن رہا یا نہیں بن رہا، لیکن کیونکہ اب آپ کی امید زیادہ امریکہ کی انٹرونشن پہ ہے، کیونکہ لوکلی آپ کے پاس آپشن نہیں رہے. اس وقت سڑک آپ گرم نہیں کر سکتے، پارٹی کو مار مار کے برا حال کیا ہوا ہے، ورکر غائب ہیں بیچارے، برا حال ہے، پارٹی سڑک گرم کر نہیں سکتی. سو از دیٹ اے فیکٹ کہ اس وقت امریکہ پی ٹی آئی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی کیسے چلے گی؟ نو دیٹس ناٹ دا فیکٹ. فرسٹ تھنگ از جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے سے عمران خان صاحب نے روکا تھا یا ہماری ڈیمانڈ تھی؟ اگر تو ہم کوئی امریکن پی ٹی آئی کے کہنے پہ چل رہے ہوتے، جو کہ ان کا بھی ایک موقف نہیں ہے جو بتایا گیا ہے، تو پھر تو جو یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے، پھر تو یہ کس کے کہنے پہ؟ ہمارے کہنے پہ نہیں بنا. لیکن خان صاحب نے تو اناؤنس کیا نا کہ وہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، اس کی وجہ سے ختم کر دیں ٹاکس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کمیشن نہیں بن رہا. سر میں اسے پاسے آ رہے ہیں. اور جو ان کے گھر چھاپا مارا گیا ہے ایک دن پہلے، جس دن رات 12 بجے آپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی، اسے ایک دن پہلے، تو کیا وہ چھاپا جو ہے وہ خان صاحب نے مروایا ہے؟ کیا پی ٹی آئی امریکہ نے مروایا ہے تاکہ ہم یہ امپریشن دے سکیں کہ ایسا ہو گیا اور ٹاکس ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں سر، انج نہ کرو. یہ چھاپا بھی انہوں نے سبوتاژ کرنے کے لیے مذاکرات. خان کو تو ناحق سزا ہو گئی 14 سال کی، اس کے باوجود خان نے نہیں کہا کہ مذاکرات سے باہر آؤ. انہوں نے کہا مذاکرات جاری رہیں گے. انہوں نے کہا لکھ کے دو، ہم نے لکھ کے دے دیے. یہ 10 دن ہماری ملاقات نہیں کرا سکے، اتنا ان کا نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا. خود عرفان صدیقی کو اور رانا ثناء اللہ کو ٹی وی پہ کہنا پڑ گیا کہ اگر اب ملاقات نہیں ہوتی تو ہماری بڑی بےزتی ہے، حکومت کو چاہیے کہ ملاقات کریں. اچھا یہ بتائیں، سارے کام تو عمران خان نے کرائے نہیں. یہ بتائیں کہ بہت زیادہ بوجھ تھا 2 دفتروں کا، تو انہوں نے ایک چھوڑ دیا بقول آپ کے گنڈا پور صاحب نے. اب تحریک کا بھی بڑا زور سیکرٹری جنرل کے سر بقول سیکرٹری جنرل کے، بقول شاہ فرمان کے اور بقول عاطف خان کے. اور پھر obviously میں تو اندر گیا نہیں، میں نے وہی لائن جو خان صاحب کی آئی ہے میں نے اسی کو فالو کرنا ہے. سر وہ تو کل تک آپ یہ بھی کہتے تھے نا کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں، وہ بھی پھر نکل آتے ہیں بعد میں کہتے ہیں میں آج بھی کہتا سر. چلے آج میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں آج بھی کہتا سر میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. یہ تو نہیں کل اس بات کے کتنے چانس ہیں کہ کل کو گنڈا پور صاحب یہ کہیں کہ میں نے تحریک چلانی ہے، بہت زیادہ کام ہے، تو میں وزارت اعلیٰ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ کوئی ایسا چانس ہے کہ اب وہ فل ٹائم وزارت اعلیٰ رہیں گے وزارت پہ؟ نہیں سر، ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ ایسی بات کریں گے. چیف منسٹر وہ ہیں، خان صاحب سے وہ آج بھی ملے ہیں.
اور تحریکیں تو پارٹی چلاتی ہوتی ہے، حکومت تو نہیں چلاتی ہوتی نا. تو جو پارٹی میں لوگ ہیں وہ بالکل تحریک چلائیں گے جن کو پارٹی کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو ہماری حکومت میں لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گے ہر طریقے سے. جنید اکبر بڑا ہاک آدمی ہے، لائک بہت کیا کہتے ہیں لڑاکے آدمی ہے. تو جنید اکبر صاحب کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ فل اب آپ ایجیٹیشن موڈ میں جانے کی تیاری ہے؟ سر پاکستان تحریک انصاف تو اسٹیٹ آف پروٹیسٹ سے باہر آئی نہیں ہے، اس کی شیپ ضرور چینج ہو جاتی ہے. کبھی اسٹریٹ میں ہے، کبھی آن دا فلور آف دا ہاؤس. آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا کتنا سخت پروٹیسٹ ہوا، وزیر اعظم کو بات تک نہیں کرنے دی. عدالتوں میں ہے، پریس میں ہے، وہ تو پھر چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ابھی تک فوری کوئی اسٹریٹ کا تو معاملہ نہیں ہے. ابھی تو ہاں یوم سیاہ پہ 8 فروری کو پروٹیسٹ ہیں، اور کے پی میں ایک جلسے کا وہ ہے، اور باقی پاکستان کے میں نے وہ آپ سے وزارت اعلیٰ والا سوال تھوڑا سا لوڈڈ سوال اس لیے کیا تھا کہ آلریڈی احتشام علی صاحب ہیں، سہیل آفریدی صاحب ہیں، یہ گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے ہیں وہاں پہ ان کے نام سے کہ جی شاید یہ گنڈا پور صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں، مگر یہ ذرا بڑے ریفارمڈ قسم کے لوگ ہیں، شاید ان میں سے کوئی نامینیٹ کر دیں گنڈا پور صاحب. اگرچہ مجھے ایک ڈارک ہارس کا نام مجھے پتا ہے، مالاکنڈ سے ان کا تعلق ہے، وہ میں بھی نہیں لوں گا، لیکن کیا احتشام علی اور سہیل آفریدی یہ کسی ریس میں ہے؟ ذمہ داریاں یہ سر نوجوان ہیں، نوجوان منسٹر ہیں، بالکل ینگ ہے، آئی ایس ایف اور یوتھ سے سامنے آئے ہیں جو سہیل آفریدی ہے، اور یہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میرے بھی اور علی امین کے بھی. بات ریس کی نہیں ہے، نہ ان لوگوں کی کوئی خواہش ہے، نہ یہاں اس قسم کی کنٹروورسی ہے. بات تو سر ایسی ہے، علی امین خان بھی یہ کہتے ہیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ساؤنڈ لائک اے ترجمان. اور پتہ ہے کل وہ بندے مگر پہ جاتے ہیں، سوال کر دو تو میں سوال دے جواب دے رہا بندے کہنے کے ترجمان بن گیا ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں بڑے بندے نے تکلیف ہے بچوں. اچھا بات یہ ہے سر کہ بڑا سمپل میں آپ کو کہوں، عمران خان صاحب کی دی ہوئی نامینیشن ہے یہ وزارت اعلیٰ کی. علی امین خان یا کوئی بھی آدمی اس سیٹ پہ جو پی ٹی آئی سے ہو، اس کو عمران خان کی صرف آنکھ کا اشارہ چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے وزارت اعلیٰ چھوڑنے کے لیے کسی کو بھی. یہ خان کی نامینیشنز ہے، خان کا بنایا ہوا ہے، اور علی امین خان کا سب سے بڑا مجاہد ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں اسے. 9 مئی سے پہلے بھی گرفتار ہوا اور 9 مئی کے بعد بھی. اور باقی یہ جو ساری کنٹروورسیز ہے نا سر، میں تمہیں ایک مشورہ دیا گا سر، تسی اپنے رپورٹر نو کہنا کہ کل عمران خان صاحب تو صبح سوال کرن عدالت وچ. کیا سوال کرن؟ کوئی سوال کر لیں. یہ جڑے تسی سوال میرے تو پٹھے سدھے کر رہے ہو نا تسی بھائیو میرے، یہ سارے سوال کل عمران خان صاحب تو کر لیں. ٹھیک ہے، علی امین سے حوالے سے کر لیں، پارٹی کے حوالے سے کر لیں. عمران خان صاحب کل بہترین جواب دیں گے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی، جواب آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے. چلے ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کے احسن اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب ہیں، فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. السلام علیکم جوئی صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ انہوں نے تو کہہ دیا پی ٹی آئی نے، رکھے کمیٹی اپنے پاس، آپ لوگوں کی ہمیں نیتیں ویتیں ٹھیک نہیں ہیں، کمیشن آپ بناتے نہیں ہیں، تو رکھیں آپ خود ہی بیٹھیں، ہم نے کوئی ہیلو ہائی کرنے نہیں آنا. تو اب کیا ہوگا؟ جی اصل میں دیکھیں مالک صاحب، جو بظاہر نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی جو کوشش ہے وہ دراصل وہ اس کوشش میں تھے کہ کیس کے فیصلہ ہونے سے پہلے انہیں کسی قسم کا کوئی این آر او مل جائے، حکومت کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے کہ جس سے اس کیس کے فیصلے سے وہ بچ جائیں. چونکہ یہ کیس ایک ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ جو 64 ارب روپے بنتے ہیں وہ پاکستان کو لوٹائے گئے، وہ پاکستان کو نہیں دیے گئے، وہ ایک اپنے دوست کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کو مسروقہ مال برآمد کر کے وفاقی حکومت کو واپس کیا. اور یہ جو ان کی دلیل ہے کہ جی وہ تو ملک ریاض صاحب کے پیسے تھے ان کو واپس ملے، سپریم کورٹ نے اسے چوری کا مال قرار دیا. چوئی صاحب ایک بات بتائیں، مال قرار دے کے اس کی ملکیت پاکستان کی حکومت کو واپس دی. یہ پاکستان میں بڑا گورنمنٹ آف دا ڈے جو بھی ہوتی ہے نا، اس کا بڑا فیوریٹ فریز ہوتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس. میاں صاحب پہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جی، انہوں نے طیارہ ڈائیورٹ کروا دیا، مروانے کی کوشش کی آرمی چیف کو، سزا ہو گئی. پھر بعد میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جب سرے پیلس شروع ہوا وہ بھی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا.
ایون فیلڈ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, حدیبیہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اب عمران خان کے عدت والا کیس بھی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. پھر جب حالات سیاسی بدلتے ہیں تو وہ شٹ ہو جاتے ہیں کیس. مالک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اتنے کیس بنائے گئے, اتنا کچھ کیا گیا, کیا کچھ نکلا آخر؟ ان کو سزا ایون فیلڈ میں تو نہیں, وہ تو ان کو ایک اقامے کی بنیاد بنائی گئی جس میں نائل کیا گیا. ان کو تو جس کیس میں دوسرے میں سزا دی گئی وہ ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا اسی وقت کہ بھئی یہ تو اس میں کوئی میرٹ نہیں بنتا. وہ سارے تو ایسے کیس تھے کہ جن میں سب کو نظر آتا تھا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, اور اس میں کوئی, آپ مجھے یہ بتائیں کیا نواز شریف صاحب پہ کوئی ایسا پیسہ بنا کہ انہوں نے کسی ٹھیکے کے اندر کمیشن لیا؟ سر عدت کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں تھا, سائفر کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں تھا. حکومت پاکستان کے کسی پیسے میں خرد برد کی. دیکھیں نا, ان پہ جو کیسز بنائے گئے, یا بیٹے کے اقامے کے, جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, یا جو ان کے والد صاحب نے پراپرٹی خریدی کافی دیر پہلے, اس کے ان کی پرائیویٹ ٹرانزیکشن کو ایک کیس بنایا گیا. وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں. کتنا ان کا, وہ پاکستان کے سب سے زیادہ احتساب شدہ لیڈر ہیں کہ جن کا ان کا احتساب پہلے غلام اسحاق خان نے کیا, پھر ان کا احتساب جنرل مشرف نے کیا, پھر ان کا احتساب عمران خان نے کیا. آج تک نواز شریف صاحب پہ کوئی ایک کیس پبلک فنڈز کی مس اپروپریشن کا نہیں بنا. عمران خان صاحب پہ جو کیس بنا ہے یہ پبلک فنڈز کی مس اپروپریشن کا ہے کہ وہ پیسہ جو پاکستان کو لوٹایا گیا اسے پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں کیا گیا, اور سپریم کورٹ نے اس چوری کو پکڑ کے دوبارہ اس کی ملکیت پاکستان کی حکومت کو دی کہ چلیں وہ تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں نا چوہے صاحب, وہ تو ابھی کیسز لگیں گے, ابھی آئے گے فیصلے, ہائی کورٹ بھی آئے گی, سپریم کورٹ بھی آئے گی, ویل نو. لیکن ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا ہے پولیٹیکل کیسز اینڈ میں بن جاتے ہیں اور اسی کی بیسس پہ ہم فیصلے دیتے ہیں. یہیں پہ اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا, پھر پولیٹیکل حالات بدلے تو وہی سپریم کورٹ اب ان کے پیچھے پڑ گئی. سو یہ تو ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے کچھ بھی ہو, سویلین پرائم منسٹرز کی ایک پیٹرن ہے, رائز اینڈ فال کا ایک پیٹرن ہے, اس کو آپ کو بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں اب آگے کی بات کریں. پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں نظر آ رہا ہے, یہ آپ نے بات کی نا, اس کا جواب سنیں کہ دیکھیں پولیٹیکل کیسز بنتے ہیں پالیٹیشنز کے خلاف. میرے خلاف بھی پولیٹیکل کیس بنا تھا اور ایک نام نہاد مقدمہ بنایا گیا ناروال سپورٹ سٹی کا, لیکن الحمدللہ ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ بھئی اس میں ثابت کر کے دکھاؤ. جن دنوں میں اس کی پیشیاں بھگت رہا تھا, میں احتساب عدالت کے باہر کھڑا ہو کے شہزاد اکبر اور عمران خان کو چیلنج کیا کرتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے 5 سالوں میں 3200 ارب روپیہ جاری ہوا ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے. تم اگر 32 پیسے بھی ثابت کر دو کہ میں نے کوئی میٹیریل گین لیا ہے تو میں پھانسی لگنے تو وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں کر سکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس لفافے کے اوپر آپ اتنا شور ڈال رہے ہیں وہ لفافہ کھول دیں. جس فریم ورک ایگریمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایگریمنٹ آپ ان سے منگوا کے کھول دیں, آپ کو سچ کا سچ پتہ لگ جائے گا. آپ لوگ بھی تو ایک بند لفافے کو بند رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, ان کا فرض تھا کہ جب یہ مقدمے کا ٹرائل ہو رہا تھا تو ان کے وکیلوں نے کیوں نہیں کہا کہ جی اس لفافے کو یہاں لا کے عدالت میں کھول دیا جائے. یہ آج جو ٹی وی کے اوپر آ کے بیانات دے رہے ہیں, یہ کیوں نہیں اس عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے صفائیاں دیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جو وزیر ہیں یہ اس وقت کے خود گواہ ہیں کہ جب ایک بند لفافے کو ہاتھ کھڑا کر کے کہا گیا جی یہ اہم معاملہ ہے بس اسے منظور کریں. اب اگر اس میں کوئی وہ تو خالی کانفیڈینشیلٹی والا پارٹ ہے, خفیہ رکھنے والا پارٹ ہے. اصل چیز تو وہ سودا خدا نہ خواستہ لکھا ہوتا ہے صاحب, اصل چیز تو فریم ورک ایگریمنٹ ہے نا, اصل چیز تو فریم ورک ایگریمنٹ ہے جو این سی اے اور ملک ریاض فیملی کے درمیان میں ہوا ہے. یہ تو کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہے, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں نا مالک صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں, اگر این سی اے اور ملک ریاض صاحب کا معاملہ تھا تو اس میں کابینہ اور حکومت پاکستان کو فریق بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ این سی اے نے یہ پیسہ پاکستان کو لوٹایا ہے؟ وہ کہہ دیتے کہ این سی اے نے یہ پیسہ ملک ریاض کو لوٹایا. میری آج بڑی لمبی بات ہوئی ہے, دیکھیں میں آپ سے ایک بات شیئر کروں, میری ایک بڑی لمبی بات ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب سے.
ان کے کافی پرٹیننٹ پوائنٹس انہوں نے ریز کیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کیونکہ اس وقت اشتہاری ہیں تو میں ان کو نہ ٹیلی ویژن پہ لے سکتا ہوں نہ میں ان کا بیانیہ چلا سکتا ہوں. آپ کو چاہیے کم از کم اس معاملے میں ایک ایگزمپشن ڈلوا دیں کہ ہم ٹیلی ویژن چینلز ہم شہزاد اکبر کو لے کے اس کی بات کر لیں. آپ سے تو نہیں کر رہے. انہوں نے مجھے 2-3 باتیں کی، وہ میں شیئر کرنا ضروری کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے نیب والوں کو بار بار کہا کہ جی میں اس میں انویسٹیگیشن جوائن کرنے پہ تیار ہوں، میں پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن سے آ کے وایا زوم آپ سے میرے سے جو انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کر لیں. میں نے کہا پاکستان کیوں نہیں آتے، آپ اشتہاری کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں پکڑ کے نازک حصوں پہ کرنٹ مارتے ہیں یا لوگ. میں نے کرنٹ نہیں لگوانا اپنے آپ کو، میں نے بدماشی نہیں دیکھنی، میرے سے سوال پوچھنے ہیں، میں آپ کے ہائی کمیشن پاکستان کے ہائی کمیشن میں آ کے میں جواب دینے پہ تیار ہوں. تو کریں یا ہم بات نہیں چلا سکتے نا اس کی. یہ بتائیں جب شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا تھا کہ این سی اے نے یہ پیسہ پاکستان کی حکومت کو لوٹایا ہے، اس وقت تو وہ مشیر با تدبیر تھے عمران خان صاحب کے، اس وقت تو وہ اکاؤنٹیبلٹی زار تھے. نہیں آئی ایگری ود یو. میں جو تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ساری چیز ہے ہمیں ہر کسی کو کہتا ہے جی شہزاد اکبر از اے اسموکنگ گن. وہ بندہ بیٹھ کے کہتا ہے میں آپ کے ہائی کمیشن میں آ کے مجھے انویسٹیگیٹ کر لیں، آپ نیب والے کر لیں، لیکن میں لندن سے پاکستان نہیں آؤں گا کوئی میری فزیکل جان کا خطرہ ہے. سو کال از بلف. ان کا بلف کال کرتے آپ لوگ، آپ ان کا کال بلف کال کرتے، لے لیتے ان کو زوم کے اوپر. آپ کو نقصان کیا تھا؟ زوم پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب تو obviously انہوں نے دفاعی کرنا ہے because he is a partner in crime. لیکن جب وہ اقتدار میں تھے ان کی کن پٹی پہ کسی کی پستول نہیں تھی، وہ کسی کے ان کو کوئی ٹارچر کرنے والا نہیں تھا. وہ تمام ادارے ان کے ایک اشارے کے اوپر جس کو وہ چاہتے تھے وہ پکڑ لیتے تھے. اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا پیسہ، وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، ان کے بیانات آپ ٹی وی پہ چلائیں، ہر چیز موجود ہے. سر ہم نہیں چلا سکتے نا کہ اب ایک ایسی چوری جب یہ پاکستان بڑی انٹرسٹنگ پلیس ہے. میں آپ کو ایک بات انٹرسٹنگ ہے آن اے لائٹر سائڈ. جب میاں صاحب اشتہاری تھے نا، جب میاں صاحب اشتہاری تھے تو ہم میاں صاحب کا بیان چلا سکتے تھے. اس وقت ہم کسی اور کا اشتہار بات نہیں چلا سکتے. اب پیمرا کے اصول پک اینڈ چوز والے ہیں. یہ پاکستان واقعی ایک بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے کہ جہاں پر میڈیا ٹرانسپیرنٹ کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا چلیے آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، بلا دیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2022 کو فائنینشیل ٹائمز نے خبر شائع کی کہ جو خیرات کا پیسہ ہے، چیریٹی کا پیسہ ہے شوکت خانم کے لیے، اس کو عمران خان نے اپنی انتخابی مہم اور سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا؟ کیا یہ درست نہیں ہے؟ آج مجھے بتائیے کہ آج 2025 ہو گئی ہے، یہ 2022 گزر گیا ہے، آج تک فائنینشیل ٹائمز کو کسی نے لیگل نوٹس دیا ہے؟ آج تک فائنینشیل ٹائمز کو سو کیا؟ شہباز شریف نے تو 1 مہینے کے اندر ڈیلی میل کو نوٹس بھی بھیج دیا تھا اور ان کے ساتھ مقدمہ بھی شروع کر دیا تھا کہ آپ نے شہزاد اکبر کے کہنے پہ میرے خلاف کیوں شائع ہے. ٹائمز کو کیوں آج تک پر اتنا بڑا حملہ تھا کہ جو بندہ صادق ٹائمز جو کہ ایک بہت ہی کریڈیبل اخبار ہے دنیا کا، اس نے سٹوری شائع کی پورے صفحے کی کہ اس نے خیرات کے پیسوں کو بدنیتی کے ساتھ خرد برد کر کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیے. چلیں وہ تو بھی آتا ہے، ذرا اس پہ بھی بات کر لیں. 2025 کی آپ نے بات کی. 2025 میں سنا ہے کہ پی ٹی آئی والے 2025 میں بہت زیادہ فوکس ہے اور یقین ہے، بلکہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو امریکہ چیپٹر ہے کہ ٹرمپ آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں بریک لے لیتے ہیں. آئی تھنک لائن ہوگی تاکہ دوبارہ سلسلہ جوڑتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. چوئی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی اب ہم مجبوراً آپ کو ٹیلی فون لائن پہ لے رہے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ، یہ آپ لوگوں نے کیا نا یہ فائر وال سارا. دیکھیں اس کے وکٹم بھی آپ خود بن رہے ہیں.
ہماری طرف تو پوری انٹرنیٹ پوری سپیڈ سے آ رہی ہے ہماری وزارت. سر میں بھی امرتسر سے تو نہیں آپ سے بات کر رہا. آپ کے دفتر کا مسئلہ ہے. نہیں سر، یہ دفتر کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ہم پہ الزام نہ لگائیں، یہ آپ کا کنیکشن ٹھیک ہونے والا ہے. ہمارے تو سارے کنیکشن آپ ٹھیک کر رہے ہیں. جو پیکا کے اندر آپ لاس چینج کر رہے ہیں، میڈیا کے اوپر جو سختیاں کر رہے ہیں، آپ کنیکشن ٹھیک کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے کنیکشن بند کرنے کے چکر میں ہیں. مگر چھوڑیں اس بات کو. ہم کنیکشن آپ کے نہیں بند کر رہے، ہم ان لوگوں کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں جو پاکستان میں صرف انٹرنیٹ پہ صحافی نہیں چلتے. اس وقت جو انٹرنیٹ پر طوفان بدتمیزی ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ جو لوگ جس طرح کرتے ہیں، جس طرح سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جس طرح ریاست کے خلاف کیمپین کرتے ہیں، صاحب ہم بھی ان چیزوں کے خلاف ہیں، پیش نظر ہے نا. ہم صرف بالکل ان چیزوں کے خلاف ہیں. آج انٹرنیٹ ابیوز کے آپ اکیلے وکٹم نہیں ہیں. ملک کا سب سے بڑا چیلنج ہے انٹرنیٹ ابیوز کے ہم بھی وکٹم ہیں. ہماری فیملیز پہ سب پہ بکواس ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کے اوپر ہم سب کو مل کر ایک ایسا ضابطہ بنانا چاہیے کہ جو آزادی کو بھی تحفظ دے، لیکن طوفان بدتمیزی کو اور لوگوں کی عزتیں اچھالنے کو اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کا. بالکل صحیح بات ہے. یہی ہم بھی کہتے تھے کہ مل کے بنا لیں. آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کر لیا، آپ نے اپنی مرضی سے کر لیا. کئی دفعہ دعوت دی، سر بات ہی نہیں سنتے آپ لوگ. آپ کہتے ہیں مائی وے آن دا ہائی وے. آج پورے ملک میں آج سینٹ کے اندر ہنگامہ رہا. کل 3 بجے پورے ملک میں میڈیا اس کے خلاف بول رہا ہے. آخر ہم سارے بیوقوف تو نہیں ہیں کہ اس بیسک بات پہ ڈسیگری کر رہے ہیں آپ سے. آپ کا آبجیکٹو ٹھیک ہے، آپ کا طریقہ کار غلط ہے. میں تو خود اس کا وکٹم بنا ہوں. آج اللہ نے مجھے زندگی دی ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ نفرت پھیلائی جاتی ہے، انتہا پسندی پھیلائی جاتی ہے، اس کا میں خود وکٹم بنا ہوں. تو سر یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جہاں پر آزادی کا تحفظ رکھیں، وہاں پر یہ انتہا پسندی، یہ نفرت تو کون اس سے انکار کر رہے ہیں؟ آپ لوگ یہ دیکھیں، آپ لوگ ڈیبیٹ کو غلط رنگ ود آل ڈیو ریسپیکٹ دیتے ہیں. آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ نفرت پھیلانے والا بچ جائے، جھوٹ بولنے والا بچ جائے. ہم بالکل آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس پہ، لیکن جو قوانین بنا رہے ہیں آپ وہ بلیک لاز بنا رہے ہیں. آئیں بیٹھیں، بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. چلیں کل سینٹ کے کل آپ صبح سٹیٹمنٹ آفیشیل دیں نا سینٹ میں، ان کو کہیں ابھی نہ پاس کریں، اس پہ سٹنگز کریں. ایسے تو نہیں پورے ملک کا میڈیا کھڑا ہوا. ہم بھی پاکستان کا بہتری چاہتے ہیں. آپ کو دیکھیے، میرا خیال ہے کہ وزارت نے، اطلاعات نے سب کو مشاورت کی، سب کے ساتھ بیٹھے. اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کوئی قانون، کوئی صحیفہ تو نہیں ہوتا نا، اگر اس کے اندر کوئی امپروومنٹ ہے، اس کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. اپنی تجاویز دیں، اور اگر کوئی بہتر قابل عمل تجویز ہوگی ضرور اس پہ ہم غور کریں. سر وہ بھی یہی کہتے ہیں، پھر قانون پاس کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب آپ سے بات سنیں. چلیں خیر، ابھی بات چلے گی اس پہ. پالیٹکس پہ آ جائیں. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت سوال رہ گیا تھا کہ بڑا کلیئرلی اس وقت پی ٹی آئی کا بہت زیادہ سٹرونگ ریلائنس آ رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا، ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کے اوپر انوالومنٹ کسی بھی اینگل سے. اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فون آتا ہے، پریشر آتا ہے، آپ لوگ سنبھال لیں گے، ڈیل کر لیں گے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دھوکے کا پردہ اٹھا دیتے ہیں. کل تک جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، بڑے لہک لہک کے کہتے تھے، آج ان کی سیاست کی ساری جو ملجا اور مولا اور کیا کہنا، امریکہ اور برطانیہ کی طرف نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ ٹرمپ بھائی عمران بھائی کو چھڑوائیں گے، عمران بھائی آزاد ہوئیں گے، اس کے بعد وہ پھر قوم کو کہیں گے اب میں امریکہ کی غلامی سے نجات دلاؤں گا. یہ دھوکہ اب نہیں چل سکتا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو امریکی سازش، ہم کوئی غلام ہیں کہا کرتے تھے. آج پوری پی ٹی آئی امریکہ کے کانگریس مین، سینیٹرز کے دروازوں کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. ہم پر بھی جھوٹے مقدمے بنے تھے. میں مالک صاحب امریکہ سے پڑھا ہوا ہوں اور مجھے سب امریکہ کے ایڈریس آتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے جھوٹے مقدمے پہ، اپنی قید پہ کسی کانگریس مین، سینیٹر کے آگے بھیک نہیں مانگی تھی کہ ہمیں عمران خان کے جھوٹے مقدموں سے بچاؤ. ہمیں یقین تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. ہم نے انہیں پاکستان کی عدالتوں میں لڑا اور سرخرو ہوئے. انہیں یقین ہے کہ عدالتوں میں یہ مقدمے نہیں لڑ سکتے، لہٰذا یہ امریکہ میں جا کے مہم چلا رہے ہیں، ریاست کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کے ان ہتھ کنڈوں سے ان کو ریلیف نہیں مل سکتا.
ان کو اپنی بے گناہی عدالت میں آ کے ثابت کرنی پڑے گی، جو کہ یہ نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ باہر جا کے سہارے تلاش کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں وہ ان کے پاس اپنی بھی 100 دلیلیں ہیں کہ وہ پوری دنیا میں اپنا کیس لڑنے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں، خالی امریکہ میں تو نہیں لڑ رہے، وہ تمام امپورٹنٹ کیپٹلز میں کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از دا رائٹ کہ وہ اگر سمجھتے ہیں ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے تو ان کا حق ہے. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایڈمنسٹریشن کا آپ پہ پریشر آیا تو آپ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ جی چودھری صاحب جواب دے دیا نا میں نے، ہم کوئی غلام ہیں سر. لیکن آپ لوگ آج تک تو ہم نے دیکھا جب بھی امریکہ انوالو ہوا، میاں صاحب نہیں بات سنیں، نواز شریف صاحب کو بھی تحریک انصاف کو جواب انہی کی زبان میں. نہیں نواز شریف صاحب کو بھی تو بل کلنٹن نے نکلوایا تھا نا، ایسی بات تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا جو آپ کے کیس میں کوشر ہو. نہیں بل کلنٹن نے نہیں نکلوایا تھا. کنگ عبداللہ نے، جو ان کے بھائی تھے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے، کہ انہوں نے بل کلنٹن کے 5 ٹیلی فون کالوں کو مسترد کر کے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا تھا، جس کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں ان کی بڑی قدر اور عزت اور منزلت تھی. اور اس وجہ سے کنگ عبداللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور نواز شریف صاحب کو رہائی ملی. ورنہ جنرل مشرف نے تو اس وقت ان کے لیے ہر قسم کا پھندا لگایا تھا. لیکن میں پھر کہوں گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، جنرل مشرف کے 9 سالوں میں، عمران خان کے 4 سالوں میں، اس سے پہلے غلام اسحاق خان نہیں تو پھر چوہدری صاحب ایک بات تو بتائیں، تمام یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسلمان بادشاہ نکال لے تو وہ حلال ہے، اور اگر آپ کو کوئی عیسائی پریزیڈنٹ نکالے تو وہ حرام ہے. مسلمان بادشاہ نکال لے تو وہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں انٹرونشن نہیں ہے، وہ جائز ہے. لیکن اگر ایک کرسچن پریزیڈنٹ نکالے گا تو وہ ناجائز ہے. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ میرے بھائی، آپ اسے مسلمان اور عیسائی کا مسئلہ نہ بنائیں. پاکستان مسلم ورلڈ اور اسلامک ویسٹرن ورلڈ پاکستان کے اندر اس وقت ایک فوجی حکمران تھا، وہ اس دباؤ کے آگے شاید ٹھہر نہ سکا ہوگا. آج پاکستان میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، قانون ہے. عمران خان صاحب کا کلیم ہے کہ آج بھی فوجی حکمرانی چلا رہے ہیں. عمران خان کو کسی کے اشارے پہ ملک سے باہر نہیں بھیج سکتا. سر وہ عمران خان کا بیان یہی ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی ملک فوجی حکمران چلا رہے ہیں. آپ لوگ تو خالی کیا کہتے ہیں، انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ جی آرڈرلیز ہیں ان کے، وہ تو ان کا بھی سٹانس یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوجی چلا رہے ہیں تو اس لیے وہ جائز ہیں، وہ جس سے مرضی مدد مانگے. عمران خان صاحب جو چاہتے یہ ہیں کہ 2018 میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دلہن بنا کے ڈولی میں بٹھایا اور ایوان وزیر اعظم میں پہنچا دیا، اب پھر اسی طرح ان کو سجا کے ڈولی میں اسٹیبلشمنٹ بٹھا کے اڈیالہ جیل سے وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دے اور مسند اقتدار پہ بٹھا دے. یہ اب ان کی بھول ہے، کیونکہ اب انہیں 64 ارب روپے کا حساب دینا پڑے گا. صاحب اس ڈولی میں چوری کا حساب دینا پڑے گا. یہ وہی ڈولی ہے جس میں ایک زمانے میں میاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. یہ ایسی کوئی ڈولی نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے جس سیاست کا اس ملک کے اندر زور دیا، اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو شعور دیا کہ وہ اپنے ووٹ کی قدر جانے. اور آج یہ ان کے موقف کی جیت ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. اچھا سر، اور اب آخری پاکستان میں آئین اور جمہوریت چودھری صاحب ہوگی. لاسٹ کویسچن، وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے بیانیہ دیا ووٹ کو عزت دیں. ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ بھی غائب، نواز شریف صاحب بھی غائب، تو کیا سمجھیں ہم؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جیت گیا نا. اسٹیبلشمنٹ نے اس شخص سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ جس کو انہوں نے ایک بت بنا کے نافذ کیا تھا اور خود کو سیاست سے علیحدہ کر لیا. نواز شریف صاحب کا یہی بیانیہ تھا کہ پاکستان پر مداخلت کے ذریعے مصنوعی قیادت کو مسلط نہ کیا جائے. اور آج وہ مصنوعی قیادت بہت شکریہ. بات تو میں نے اور کرنی لیکن یہی ختم کرتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ یہ کانسیپٹ ہے ووٹ کو عزت دو، کہ اگر ایک سے ہاتھ اٹھا کے دوسرے پہ رکھ دیا جائے
تو شاید یہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو گا، بیکاز جو حالات ہوئے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے، لیکن شاید میاں صاحب کا کچھ خیال اور ہوگا، لیکن حقیقت میں تو یہی ہے۔ اینی وے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔